अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो बहुत ज़्यादा वक्फा हो गया है, मुझे लाहौर आना पड़ गया था किसी काम के सिलसिले में अपने ननिहाल की तरफ। तो अभी मैं वहीं हूँ और बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपको आज की एपिसोड लास्ट है पसंद आएगी। हर वक्त माफ़ी और अपने घर की खुशियों का तलबगार रहता था। उसके बच्चे घर बिखर गए थे और उनको संभालने वाली उसके साथ न थी। आई थिंक मैंने ये रीड आउट कर लिया है, तो मैं थोड़ा स्किप करती हूँ। हमने ये भी हो गया, मैं कुछ ज़्यादा ही पीछे आ गई हूँ। एनी, यस, यहाँ आप कैसे कह सकती हैं वो मुझसे मिलने नहीं आई। मैं आप में से किसी को इस काबिल नहीं समझती थी कि उसे अपनी माँ के आने का बताऊँ। नाबिया ने चीखते हुए कहा और ऊपर चली गई। वो ये बात छुपा चुकी थी कि कशान उसके ठीक होने कि कुछ ही दिन उससे बाद उससे रोज़ माफ़ी मांगने आता था और पहली दफ़ा उधड़ा हुआ जिस्म देखकर नाबिया की जान हल्क में आ गई थी। मगर उसने अपना दिल सख्त कर लिया था। जिस रिश्ते में उसकी माँ की मर्ज़ी शामिल नहीं थी तो वो निभा कर क्या करती। बेशक वो कशान को माफ़ कर चुकी थी, मगर अपनी माँ के बगैर कोई फ़ैसला नहीं करना चाहती थी। पीछे वो सब परेशान हाल आयान को दिलासा देने लगे। जब बाहर से एम्बुलेंस की आवाज़ आई तो सब बाहर की तरफ लपके, जहाँ से किसी की डेड बॉडी को निकाला जा रहा था। और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि तारा की थी, जिसको गैंग रेप का निशाना बनाने के बाद उसके मुंह पर तेज़ाब गिरा कर उसे मार दिया गया था और वो वहीं दम तोड़ गई थी। अब शाह हवेली में अलीशा की चीखें थीं और वो बैंड डालकर रो रही थी। मेरी बच्ची का क्या गुनाह था जो उसे ये सज़ा मिली। मगर वो ये भूल गई थी कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। जब पड़ती है तो वो सारे गुनाहगारों के कस्बल निकाल देती है। अहमद को खिड़की में उदास खड़ा देख एनी को वक्त याद आया जब 4 माह पहले एनी ने अहमद पर सारी हकीकत आश्कार की थी और उसे निम्रा से मिलवाने लेकर आई थी। सब कितना खुश थे। निम्रा तो बार बार उसे छू कर यकीन करती कि क्या यह ख्वाब है या हकीकत। खुशियाँ लौट आई थी, मगर अहमद का यान को याद करना अब भी वैसा ही था। उसकी आंखों में हमेशा आयान का इंतज़ार रहता था। एनी ने कुछ सोच कर सर हिलाया। मतलब अब इतनी सज़ा काफ़ी थी। आज बहुत अरसे बाद एनी किचन में बेकिंग कर रही थी, जिस पर एमन उसका साथ कम और खिलारा ज़्यादा डाल रही थी। बाकी सब शुगर मेला लगाने लाउंज में बैठे थे। काशान भी वहीं था। जब एनी ने तुर्की में गाना गाना शुरू किया और एमन उसका साथ देने लगी, जबकि वहाँ अली के साथ मौजूद ताबिश उनकी वीडियो बनाने लगा। ILOVEYOUMAMA ILOVEYOUMAMA I love you मामा मामा, एमन ने गाया। जिस पर एनी बोली। कभी वो उसके नाक पर चॉकलेट लगाती, कभी चिक्स पर। जब एमन ज़ोर शोर से सेब उछालते हुए बोलने लगी तो वो सेब उड़कर काशान के सर पर जा लगा। फिर क्या था, एमन आगे आकर काशान उसके पीछे पीछे। फिर सब लाइटें में चलते हुए गाना दोहराने लगे और ये शाम इख्तिताम पर पहुंची। मगर ये वीडियो ताबिश मासूमा को सेंड करना ना भूला। मासूमा ने जब वो वीडियो देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कितनी देर बाद वो अपनी पप्पू और एमन को यूँ खुश देख रही थी। वो भागी गई और लॉन्च में जाकर सबको वीडियो दिखाई, जिस पर सब एनी और एमन को देखकर बहुत खुश हुआ। यान भी प्यासी निगाहों से एमन को देखने लगा, मगर जो झटकने की बात थी वो काशान और उन सब के साथ होना था। और एनी का काशान के साथ इतनी खुशी से ये बात किसी को हजम ना हुई। जो भी था ये सब तो एनी से ही पता चलना था। एनी को तब तक कोई नहीं ढूंढ सकता था जब तक वो खुद ना चाहे, और ये वीडियो इस बात का सबूत है कि एनी खुद चाहती है कि उसे ढूंढा जाए। शान ने कहा, ऐसे घर तो तुर्की में होते हैं। अरमान ने कहा, और साथ ही अपना माथा पीटा। वो क्यों ना समझ सका, एनी हमेशा तुर्की ही जाती है। अब वो दोनों बाप बेटा यान और अरमान अपनी बीवी को मनाने तुर्की जा रहे थे, और इस मकसद में किस हद तक कामयाब होते ये तो खुदा ही जानता था। दोनों बाप बेटे रात की फ़्लाइट से ही वहाँ पहुँच गए थे। अब सुबह के 11 बज रहे थे जब अरमान और अयान एनी के दोस्तों के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर पता चला कि एनी और एमन किसी शादी पर गई हैं। अरमान और अयान बिना देर किए वहाँ गए। हाल पहुँचे तो शादी अपने रूज पर थी। यहाँ एनी के सभी दोस्त जमा थे। जब हैदर एनी और एमन को तुर्किश डांस के लिए घसीट लिया।
ارمان کو حیدر کے اس انداز پر تب ہی چڑھ گئی جبکہ اینی کی ننکیوں سے ان دونوں کو آتا دیکھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں ان تک جاتے، کاشان اینی کے کان میں جا کر کچھ کہنے لگا۔ ارمان اور ایان غصے سے کاشان کو دیکھنے لگے۔ جس نے انابیہ کی زندگی برباد کی تھی، اس کے کچھ کہنے پر اینی نے ہنستے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپایا، جس پر وہ دونوں ناسمجھی سے اینی کو دیکھنے لگے۔ اپنے داماد کے لیے اتنی عزت، حیرت کا جھٹکا تو ان کو تب لگا جب نکسک تیار انابیہ آ کر اینی کے گلے لگی۔ اینی نے بھی اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ یہ سب دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور وہ دونوں بھی اینی کے پاس جا پہنچے۔ اینی، ماما، دونوں نے بیک وقت اینی کو مخاطب کیا۔ ان کی آواز پر اینی نے مڑ کر دیکھا تو ایمن نے بھی تھا، اپنے ستمگر کو یوں جو 1.5 سال بعد مقابل آیا تھا، اور ان دونوں یہاں۔ کیا اب بھی کوئی الزام لگانا باقی تھا جو یہاں آ گیا؟ اینی نے مزے سے دونوں کو تنقیدی نظروں سے دیکھا، جس پر وہ دونوں شرمندگی سے نظریں جھکا گئے۔ اینی، ایسی کوئی بات نہیں، ارمان نے پہل کی، اور غصے سے کاشان کو دیکھا۔ کاشان نے یوں ارمان کو اپنی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے پایا تو کندھے اچکا گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارمان کے غصے سے پوچھنے پر کاشان ایک پل تو اسے دیکھتا رہا، مگر پھر بولا، میری ساس صاحبہ اور بیوی نے مجھے معاف کر دیا ہے، اس لیے سسر جی اب میں آپ کو ان کے آس پاس ہی نظر آؤں گا۔ کاشان نے ایک آنکھ دباتے ارمان کو جلا کر راکھ کیا، جس پر ارمان سر جھٹک کر رہ گیا اور اینی کے پیچھے لپکا جو آگے بڑھ چکی تھی۔ اینی، پلیز دیکھو، میری بات سنو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میں اچھا شوہر نہیں بن پایا، نہ ہی تم سے اتنی محبت کر پایا جتنی تم مجھ سے کرتی ہو، مگر میں ایک موقع چاہتا ہوں، پلیز مجھے ایک موقع دو، کبھی تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ اینی نے اپنے سر پھرے سیاں کو دیکھا جو رات کو خدا سے مغفرت طلب کرتا رہتا تھا۔ اس کے رت جگہ کی عبادت کی گواہ تو وہ خود تھی۔ اس نے پوری شاہ حویلی میں CCTV کیمرے لگوائے تھے جس کے باعث فون پر نظر رکھتی تھی، اور ارمان کی عبادت نے اس کا دل جیت لیا تھا اور وہ اس سے تب ہی معاف کر بیٹھی تھی، مگر ارمان نے جتنا اینی کو ستایا تھا، اب تھوڑا حق تو اینی کا بھی بنتا تھا، اس لیے بولی، ہمارا جب دل چاہے گا تمہیں معاف کر دیں گے، ابھی ہمارا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے۔ اینی بال چھٹک کر آگے بڑھ گئی، جس کے بعد ارمان دل محسوس کر رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کن الفاظوں میں تم سے معافی طلب کروں۔ ایان نے امن کو نظروں کے احسار میں لیتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل تو نہیں، مگر پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ دکھ، میں اپنی اولاد کا قاتل ہوں، مجھے جینے نہیں دیتا، میری وجہ سے ہی یہ سب ہوا، جانے انجانے میں ہی اسے ہی سب سے زیادہ تکلیف دے بیٹھا جسے میں سب سے زیادہ چاہتا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو تاکہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ایان نے بہتی ہوئی آنکھوں سے ایمن کے آگے ہاتھ جوڑے، جبکہ وہ حیرت سے منہ کھولے ایان کو دیکھنے لگی۔ کہاں دیکھا تھا اس نے اس مغرور انسان کو کسی کے آگے جھکتے جو آج شکست اور بکھرا ہوا تھا؟ اس کے سامنے اپنا آپ بیاں کر رہا تھا، پھر کیوں نہ کیوں وہ اس کی مہرت تھی۔ ایمن نے آنسو کا گول اپنے گلے میں اتارا، وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے ایان حیرت اور خوشی سے ششدر رہ گیا، تو اس کی محبت رنگ لائی تھی، ایمن نے اسے معاف کر دیا تھا، وہ نرم دل لڑکی اس سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ پیچھے ایان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ ارمان نے سب کو ترکی بلا لیا تھا، سب اینی اور ایمن سے مل کر بے تحاشا خوش تھے، سب نے مل کر شگل میلہ لگایا ہوا تھا، اب غموں کے بادل چھٹ گئے تھے، سب اپنی اپنی جوڑیوں سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ارمان اور ایان ہر وقت اینی اور ایمن کے پیچھے پیچھے پھرتے نظر آ رہے تھے، جو کہ سب کے کہکا لگانے کا سبب بن رہا تھا۔ سارے انہیں جورو کا غلام کہہ رہے تھے، مگر انہیں فکر کہاں تھی، انہیں تو بس اپنی بیویوں سے پرواہ تھی جو منہ پھلائے ان کے منہ زور جذبات والی نظروں سے خائف آگے پیچھے گھوم رہی تھیں۔ اس کے لیے بھی انہوں نے اگلے دن کا انتظام کر رکھا تھا جو یقیناً سب کو پسند آنے والا تھا۔ آج کی صبح نہایت حسین اور دل فریب تھی، سب تیار ہو کر فنکشن جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب سب فنکشن میں پہنچے تو فنکشن بھی عروج پر تھا، لڑکیاں تیار ہوئی ادھر ادھر گھوم رہی تھیں اور ان کے شوہر ان کو دیکھ آہیں بھر رہے تھے جو دور دور سے ہی انہیں ترسا رہی تھیں۔ اینی اور ایمن بھی ایان اور ارمان کے ہاتھ آنے کا ایک موقع نہیں دے رہی تھیں۔ جب یہ لائٹس آف ہوئیں اور ایان اپنے کزنز تابش، عاطف اور عاقف کے ساتھ اسکول بوائز والے گیٹ اپ میں اسپاٹ لائٹ میں حاضر ہوا اور پیچھے گانا شروع ہوا جس پر وہ چاروں ایک جیسا اسٹیپ کرنے لگے، جانے میری جانے من، بچپن کا پیار میرا بھول نہیں جانا رے۔ سب نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی ٹائی ہلاتے ہوئے کہا، سچا میرا پیار ہے جان تجھے کیا ہے، جانے میری جانے من، بچپن کا پیار میرا بھول نہیں جانا رے۔ پھر جو انہوں نے ڈانس کیا تو سب کو ہنسی کا دورہ پڑا۔ اتنے فنی ڈانس پر ایمن ایان کو دیکھتی ہی رہ گئی، ان کا ایک ایک اسٹیپ ان کی بیویوں کے دل کی دھڑکن بڑھا رہا تھا۔ پھر میوزک کی آواز بدل گئی، اب بچے کی بجائے بڑا لڑکا بول رہا تھا، جس پر ارمان ان سب لڑکوں کو پیچھے ہٹا کر آگے آیا اور بولنے لگا، بچپن کا پیار میرا بھول نہیں جانا رے، بات میری مان لے، تیرا میرا دشمن سارا یہ زمانہ رے۔ ارمان نے اپنے اور اینی کی طرف ہاتھ کر کے کہا، یاد کر تو وہ دن، رہتی تھی نہ میرے بن، مر جائے گا تیرے بن تیرا یہ دیوانہ رے۔
اینی جب اس کو چھوڑ کے آگے چلی گئی تو ارمان نے اس کے آگے ایک ہتھیلی میں گن رکھ کر اس کے آگے بڑھ کر گاتے ہوئے کہا، بچپن کا پیار میرا بھول نہیں جانا رے۔ اینی وہاں سے ہٹ گئی تو ارمان نظر نیچے جھکا گیا، چونکا تو تب جب اینی نے گانا گانا شروع کیا، تو ہی میرا پیار ہے، چاہے تو یہ جان لے لے دور نہ ہو پائیں گے۔ اینی نے ارمان کو گلے لگاتا ہوئے کہا تو سب نے ہوٹنگ شروع کی۔ سچا پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مرتے ہیں، جان بھی دینا پڑے تو اس کو ہم نبھائیں گے۔ جبکہ ارمان اینی کو گھما کر اس کے ساتھ گانا گاتے ہوئے ڈانس کرنے لگا، جس پر سب کھلکھلا کر ہنستی ہیں۔ اینی نے ہاتھ کے اشارے سے ایمن اور ایان نابی اور کشان کو بھی بلا لیا۔ وہ چاروں ساری طرف سے اور ارمان اور اینی کو لپٹ گئے، جس پر سب خوشی سے مسکرا دیا۔ نمرا نے دلی خوشی سے ان سب کی نظر اتاری اور ان سب کی خوشیوں کی تعمیر رہنے کی دعا کی۔ ختم شد یہاں آج ناول ختم ہو رہا ہے۔ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میرا ناول میرا مان ہو تم سیزن 1 اور 2 کیسے لگے۔ ان کا نام میرا مان ہو تم تھا ناول کا نام، تو میں نے آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ میں وعدے کے مطابق بتا دیا ہے۔ نیکسٹ جو ہوگا ہمارا نیو ناول شروع، وہ ہوگا سیکنڈ میرج بیسڈ۔ آپ کو لاسٹ میں پسند آئے گا، اس کو بھی اتنا ہی پیار دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔